تینوں آسمانی اور آفاقی مذاہب یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں ایک بات مشترک ہے کہ ان میں قیامت سے پہلے حق و باطل، خیر اور شر اور نیکی اور برائی کے درمیان ہونے والی آخری جنگ کی پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ مسلمان اور اہل روم یعنی عیسائیوں کے درمیان ایک معاہدہ نہ ہو جائے، پھر تم اور وہ ایک مشترکہ دشمن کے خلاف مل کر لڑو گے، تمہیں فتح حاصل ہوگی، پھر وہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا اور رومی تمہیں دھوکہ دیں گے اور ایک بہت بڑی جنگ ملحمۃ الکبریٰ شروع ہو جائے گی۔ گویا قرب قیامت میں مسلمان اور عیسائی ایک تیسرے مشترکہ دشمن کے خلاف جنگ کریں گے۔ اس تیسرے دشمن کے بارے میں حدیث میں براہ راست نام نہیں لیا گیا، مگر محدثین، محققین اور جدید اسلامی اسکالرز کے مطابق یہ طاقت فکری اور عسکری طور پر خطرناک ہوگی اور عالمی اثر و رسوخ رکھتی ہوگی، جس میں ایتھیسٹ آئیڈیالوجی کا وہ بین الاقوامی اتحاد ہو سکتا ہے جو مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کے خلاف ہو، اور اس میں نیو ورلڈ آرڈر کے وہ حمایتی گروپ بھی شامل ہو سکتے ہیں جو مذہب دشمن ہوں اور دنیا پر کنٹرول چاہتے ہوں۔ بعض علماء کے مطابق یہ اسرائیل، روس اور چین کی مذہب کو دبانے والی وہ عسکری طاقتیں ہو سکتی ہیں جو صہیونی ایجنڈا رکھتے ہوئے دجال کے آنے کی راہ ہموار کریں گی۔ اس تیسری طاقت کے خلاف مسلمانوں اور عیسائیوں کو فتح حاصل ہوگی۔ جب فوجیں میدان جنگ سے واپس آ رہی ہوں گی تو ایک رومی صلیب کو بلند کرے گا اور کہے گا کہ یہ فتح صلیب کی وجہ سے ہوئی، جس پر ایک مسلمان اعتراض کرے گا کہ یہ فتح اللہ نے دی ہے، اور وہ مسلمان صلیب توڑ دے گا، جس پر وہ عیسائی اس مسلمان کو قتل کر دے گا اور مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہونے والا امن معاہدہ ٹوٹ جائے گا اور دونوں کے درمیان ایک عظیم جنگ شروع ہو جائے گی جو شام کے علاقے الدابق کے مقام پر لڑی جائے گی۔ اس جنگ میں ایک تہائی مسلمان شہید ہو جائیں گے، ایک تہائی بھاگ جائیں گے اور ایک تہائی فتح پائیں گے۔ مسلمان تعداد میں بہت کم ہوں گے، جبکہ ان کے مقابل رومنز 80 جھنڈوں کے ساتھ آئیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے۔ یوں اس 9,60,000 پر مشتمل نیٹو الائنس کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ ایک عظیم جنگ ہوگی جسے ملحمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے۔ اس جنگ میں ہلاکت کا یہ عالم ہوگا کہ اگر کسی شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ہلاک ہو جائیں گے، اور زمین پر اتنی لاشیں ہوں گی کہ کوئی پرندہ زمین پر اترنا چاہے گا تو اسے جگہ نہ ملے گی، آخر تھک کر وہ ایک لاش پر ہی گرے گا۔ اس وقت مسلمانوں میں قیادت کا فقدان ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا اور وہ الدابق کی جنگ میں مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور مسلمانوں کو متحد کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے کفار پر فتح حاصل کریں گے۔ وہ قسطنطنیہ فتح کریں گے اور ان کی فتوحات کی خبریں دجال کو پہنچے گی تو وہ غصے سے زنجیریں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مسجد کے مشرقی مینار پر تشریف لائیں گے اور اسرائیل میں موجود مقام لوط پر دجال کو جہنم رسید کریں گے، اور یوں پوری دنیا میں امن و سلامتی کا دورہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق قیامت کے نزدیک آخری جنگ ملک شام میں لڑی جائے گی، لیکن ملک شام آج والا ملک شام نہیں، بلکہ اس میں اس وقت 5 ممالک شامل تھے جن میں آج کا سیریا، اردن، لبنان، فلسطین اور اسرائیل شامل ہیں، اور جزیرۃ العرب سے باہر سرزمین شام واحد ملک ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتنوں کے دور کی بات کر رہے تھے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان حالات میں کہاں ہجرت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ملک شام چلے جانا، اور اسی ملک شام میں اللہ نے تمام عالمین کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ قیامت کے نزدیک حق و باطل کے درمیان ہونے والی اس آخری جنگ کو عیسائی آرماگیڈن کہتے ہیں۔ بائبل کی آخری کتاب دی بک آف ریویلیشن کے چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 16 میں بتایا گیا، اور انہوں نے انہیں اس جگہ جمع کیا جو عبرانی زبان میں ہرمجدون کہلاتی ہے، اور یہ لفظ آرماگیڈن پوری دنیا میں آخری جنگ کے لیے مانا گیا۔ آرماگیڈن عبرانی زبان کا لفظ ہے جو ہر یعنی پہاڑ اور میگیڈو سے نکلا ہے۔ بائبل کے مطابق قیامت سے پہلے آخری بڑی جنگ میگیڈو کے میدان میں ہوگی، جسے عربی زبان میں ہرمجدون کہا گیا ہے، جو کہ وار آف آرمیگیڈون کا میدان کہا جاتا ہے۔ ہرمجدون اسرائیل کے شمال میں ایک وادی ہے۔ یہ مقام نہ صرف آثار قدیمہ کی اہمیت رکھتا ہے بلکہ یونیسکو کی عالمی ورثے کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ میگیڈو ایک قدیم یونانی اور بعد میں اسرائیلی شہر تھا جو جیزریل کی وادی کے کنارے پر واقع ہے۔
میگیڈو کی پہاڑی پر وہ جنگ ہوگی جسے عربی زبان میں ہر مجدون کہا گیا ہے۔ اس میگیڈو وادی کا کل رقبہ 20 ایکڑ ہے، لیکن اس کے ارد گرد کی زمین اور وادی جزریل بھی آرمیگڈن کے تناظر میں اہم سمجھی جاتی ہے۔ یہاں قدیم کرانی شہر کے کچھ کھنڈرات بھی موجود ہیں۔ یہاں 20 سے زائد تہذیبیں آئیں اور ختم ہوئیں۔ یہ قدیم شہر کا نقشہ ہے جو کسی زمانے میں یہاں موجود تھا۔ اس شہر پر کنانی، مصری، اسرائیلی، آشوری اور فارسی حکمرانوں نے حکومت کی۔ پوری دنیا میں یہ وہ سرزمین ہے جو ہمیشہ سے جنگوں کا مرکز رہی ہے۔ دنیا کی تقریباً تمام بڑی جنگیں اس میدان میں لڑی جا چکی ہیں، جن میں فرعون مصر کی جنگ جو 1468 قبل مسیح ہوئی، شام اور کنان کے بادشاہوں کے درمیان جنگ، بنی اسرائیل نے جب حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین پر قبضہ کیا تو کنعانیوں کے ساتھ یہاں جنگ ہوئی۔ 609 قبل مسیح میں مصری فرعون اور یہودی بادشاہ یوشع کے درمیان یہاں جنگ ہوئی۔ 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی جنرل ایڈمنڈ ایلنبے اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان جنگ ہوئی۔ یہ شہر تقریباً 20 بار سے زائد برباد ہوا اور دوبارہ آباد کیا گیا۔ ان لڑائیوں کی اصل وجہ یہ تھی کہ میگیڈو شہر بہت اہم ٹریڈ روٹ پر واقع تھا جو مڈل ایسٹ کی مختلف سلطنتوں کو ملاتا تھا، اور یہ مقام اس بحری راستے پر واقع تھا جو مصر کو میسوپوٹیمیا سے ملاتا تھا۔ یہاں سے ٹریڈ کارواں گزرتے اور جس کے قبضے میں یہ شہر ہوتا تو اس کے قبضے میں سب سے اہم تجارتی راستہ ہوتا تھا۔ یہ مقام یورپ، ایشیا اور افریقہ کے سنگم پر واقع ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ جگہ ہمیشہ جنگی میدان رہا۔ نپولین بوناپارٹ فلسطین آیا اور میگیڈو کی وادی کو دیکھا تو کہا، یہ دنیا کی سب سے بہترین جنگی میدان ہے۔ ارد گرد پہاڑ اور درمیانے میدان کی وجہ سے اسے فوجی نقل و حرکت کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے کہا، میں نے کبھی انسانوں کو اتنی چھوٹی زمین کے لیے اتنا زیادہ لڑتے نہیں دیکھا۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حق اور باطل کے درمیان آخری لڑائی اسرائیل کے علاقے ہر مجدون کے علاقے میں ہوگی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ دنیا میں آنے کے بعد ایک طرف جیسس کرائسٹ کی قیادت میں نیکی کی فوجیں ہوں گی اور دوسری طرف اینٹی کرائسٹ اور شیطانی قوتیں ہوں گی۔ عیسائیوں کے مطابق اینٹی کرائسٹ یعنی دجال دنیا پر حکومت کرے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے واپس تشریف لائیں گے۔ دجال اپنی فوجیں ہر مجدون کے مقام پر جمع کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال میں آخری جنگ ہوگی جس میں حضرت عیسیٰ دجال کو شکست دیں گے، اور پھر دنیا میں امن، عدل اور روحانی خوشی کا دور ہوگا۔ عیسائیوں کے کیتھولک فرقے اسے علامتی اور روحانی جنگ سمجھتے ہیں، اور زیادہ تر پروٹسٹنٹ ہر مجدون کو حقیقی میدان جنگ سمجھتے ہیں، اور امریکی اور یورپی رہنما اسرائیل کی حمایت اس عقیدے کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو دی وار آف آرماگیڈن کا مرکز سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تلمود کے چیپٹر سنہیڈرن 97A میں آخری زمانے یعنی اینڈ ٹائمز کی پیشین گوئیاں بیان کی گئی ہیں۔ آخری ایام میں گوگ مگوگ کی جنگ ہوگی اور پھر مسیح بن داؤد ظہور پذیر ہوں گے۔ یہودی تعلیمات کے مطابق دنیا کے خاتمے سے پہلے یہ عظیم جنگ ہوگی، پھر ان کا مسیح آئے گا جو حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوگا اور آ کر ہیکل سلیمانی کی تیسری بار تعمیر کرے گا، اور ساری دنیا ایک خدا کے تابع ہو جائے گی۔ موجودہ دور میں دنیا کے چند سالوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام دشمن قوتیں کس طرح مسلمانوں کے خلاف صف بندی کر رہی ہیں۔ اخلاقیات پر مفادات اور نظریات غالب آ چکے ہیں۔ 9/11 کے بعد 2001 میں وار آن ٹیرر کے نام پر امریکہ کا افغانستان پر حملہ جس میں لاکھوں شہری ہلاک ہوئے، 2003 میں عراق پر حملہ کر کے مسلمانوں کا قتل عام کیا، شام میں امریکہ اور اسرائیل کی مداخلت سے خانہ جنگی شروع ہو گئی اور فلسطین پر اسرائیل کے حملے اور نسل کشی سے ہزاروں بچے شہید ہوئے، سوڈان میں امریکی مداخلت سے خانہ جنگی ہوئی، بوسنیا میں مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی، کوسوو میں آگ بھڑکائی گئی اور نیٹو کی بمباری سے ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ 1982 میں لبنان پر اسرائیل نے حملہ کر کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، اسرائیل نے ایران پر حملے کیے، اور پھر امریکہ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دیں، اور مسلمان اس قدر غافل ہیں کہ خود سے لڑ رہے ہیں، جبکہ اسلام دشمن قوتیں اپنی صف بندی کر چکی ہیں۔ دین اسلام بہت پہلے بتا چکا ہے کہ کون ہمارے دوست ہیں اور کون دشمن، لیکن جب ہم نے اللہ کو چھوڑ کر اس کی کتاب کو پس پشت ڈال کر امریکہ کو اپنا قبلہ و کعبہ سمجھ لیا تو قرآن کے مطابق اس پر دنیا کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، اور جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا تو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ دی وار آف آرماگیڈن صرف سیاسی اور فوجی نہیں بلکہ ایمان، حق اور باطل کی آخری حقیقی عالمی جنگ ہوگی، جس کے اثرات سے کوئی شہر اور بستی محفوظ نہ ہوگی۔
احادیث اور بائبل کے مطابق یہ ایک میدان جنگ میں لڑی جائے گی جس میں قدیم جنگی ہتھیار استعمال کیے جائیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج دنیا کے پاس ایٹمی ہتھیار، ڈرونز، سیٹلائٹ سسٹم، سائبر وار، سپر سونک جہاز، میزائلز اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی موجود ہے، تو کیا اس وقت دنیا پھر سے پری ٹیکنالوجی ایرا میں جا سکتی ہے؟ کیا سائبر حملوں سے دنیا کا الیکٹرانک نظام بند ہو سکتا ہے؟ کیا ایٹمی جنگ سے دنیا تباہ ہو سکتی ہے؟ اور کیا اس وقت انسانی تہذیب اپنی ترقی کے ہاتھوں مر جائے گی؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟